الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المسند والمسند فی قول اہل الحدیث هذا حدیث مسند وهو مرفوع الصحابی هو مرفوع صحابی بسند ظاہرہ الاتصال صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرفوع آئی ہے نا پیچھے مسند محدثین کے قول میں کہ جو محدثین کہتے ہیں ھذا حدیث مسند، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صحابی کی مرفوع ایسی سند کے ساتھ جس کا ظاہر اتصال ہے۔ جی محدثین کے قول میں وہ حدیث، محدثین جو یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ ھذا حدیث مسند، ان دا مطلب کی ہوندا ہے میرا یار یہ گل ہی مرفوع ہے ایسی سند کے ساتھ کہ ظاہر اس کا جس کا ظاہر اتصال ہے۔ کیا کہ بزرگوں محدثین کا جو قول ہے کہ یہ حدیث مسند ہے، ھذا حدیث مسند، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث وہ مسند وہ صحابی کا مسند حدیث کون ہوتی ہے؟ مرفوع صحابی، صحابی کا مرفوع، یعنی صحابی نے جو سرکار تک بات پہنچائی ہے، قول فعل تقریر، یہ نخبہ الفکر کی عبارتوں کا مسئلہ ہے نا، اس لیے تو پھر اور کتابیں آسان تیار کی ہیں نا۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عبارت جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ کوئی طریقہ کار سے اس میں بہت سارے مسائل ہیں جی، اس لیے اس کتاب کو اپنے طور پہ کوشش کر کے سمجھنا پڑتا ہے جی یہ کہ بھئی صحابی نے جو بات سرکار تک پہنچائی ہے اور ایسی سند کے ساتھ پہنچائی ہے کہ جس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ متصل ہے، یہ اس کو یہ ہوتا ہے مطلب ھذا حدیث مسند، ایک لائن تھی گھنٹہ لگ گیا۔ اور مسند صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحقیق فی المسند، مسند وہ حدیث ہے کہ متصل ہو سند اس کی مرفوعاً۔ اب یہ آسان تعریف ہے کہ مسند وہ حدیث ہے کہ متصل ہو مرفوعاً، کا مطلب ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک، مرفوع صحابین، ارادہ کیا ہے اس کے صحابی کے مرفوع ہونے سے یہ کہ نہ چھوڑے صحابی اسناد میں کسی کو، یعنی سرکار سے خود لیں، اور تابعی کے مرفوع سے مراد یہ ہے کہ تابعی نہ چھوڑے تابعی صحابی کو درمیان سے، اور تابعی کے مرفوع سے یہ مراد ہے کہ یہ کہ بھئی اگوں نہ چھوڑے ہے نا، یہ تو روکا غلط ہے نا، یہ کہ نہ چھوڑے وہ کون تبع تابی جو ہے وہ نہ تابی کو چھوڑے تو نہ صحابی کو چھوڑے، وسط سے کتابت ہی غلطی جو ساری، تو یہ ہے مرفوع صحابی کی، مرفوع تابی کی، مرفوع تبع تابی کیجئے۔ اور مسند محدثین کے قول ھذا حدیث مسند میں، یہ جو قول ہے محدثین کا کہ یہ حدیث مسند ہے، اس سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ ہوا وہ حدیث وہ جو صحابی کا مرفوع ہے، سند ایسی سند کے ساتھ کہ ظاہر اس کا اتصال ہے۔ جی مسند محدثین کے قول ھذا حدیث مسند میں
وہ صحابی کا مرفوع ہے، ایسی سند کے ساتھ کہ ظاہر اس کا متصل ہے، ظاہر اس کا اتصال ہے، فقول ہونا جنسا فصلہ۔ مرفوع کا جنس، حافظ صاحب فرماتے ہیں میرا قول ہوا مرفوع، یہ مثل جنس کے ہے، وقولی وقول صحابی الفصل یخرج به ما رفعه التابعی فإنه مرسل او من، ومن دونه فإنه معدل او معلق۔ یہ جو میں نے کہا ہے نا مرفوع صحابی، یہ میرا قول جو ہے یہ مثل فصل کے ہے، اس سے نکل گئی یہ فصل یا اس سے نکل گئی وہ حدیث کہ جس کو تابعی نے مرفوع کیا ہے، کہ تابعی نے صحابی کا ذکر کیے بغیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا تو یہ مرسل ہے، یا تابعی سے جو نیچے ہے وہ سرکار تک بات نسبت کر دے، درمیان ساری سند نہ ہو تو وہ معدل ہوتی ہے یا معلق ہوتی ہے۔ پس میرا قول مرفوع مثل جنس کے ہے، اور میرا قول صحابی مثل فصل کے ہے، نکل گئی اس کے ساتھ وہ حدیث کہ مرفوع کیا اس کو تابعی نے، درمیان میں صحابی کا ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ مرسل ہے، یا مرفوع کیا اس نے جو تابعی سے نیچے ہے کیونکہ وہ حدیث معدل ہے یا معلق ہے۔ جزمی بات یہ ہے کہ ذکر معدل کا اور معلق کا لا سبیل تمثیل ہے، اثر نہیں ہے جی۔ اور وما بعد نے جو کہا ہے کہ او جو ہے نا یہ مان الخلو ہے بھی ٹھیک نہیں ہوا جی۔ ہاں جی، اور بھی ہے کسی میں اس کی شابہ جی۔ بس میرا قول مرفوع یہ مثل جنس کے ہے، اور میرا قول صحابی مثل فصل کے ہے، نکل گئی اس کے ساتھ وہ حدیث کے مرفوع کیا اس کو تابعی نے، پس بے شک وہ نا کیونکہ وہ مرسل ہے، یا مرفوع اس شخص کی، یا مرفوع اس شخص کی جو تابعی سے نیچے ہے، تابعی سے نیچے، کیونکہ وہ حدیث معدل ہے یا معلق ہے۔ وقولی ظاہرہ الاتصال یخرج به ما ظاہرہ الانقطاع، بس میرا قول ظاہرہ الاتصال، نکل گئی اس کے ساتھ وہ حدیث کہ جس کا ظاہر انقطاع ہے، اور میرا قول ظاہرہ الاتصال، نکل گئی اس میرے قول کے ساتھ ما وہ حدیث کہ ظاہر اس کا انقطاع ہے جی۔ اور میرا قول ظاہرہ الاتصال، نکل گئی اس کے ساتھ وہ حدیث کے ظاہر اس کا انقطاع ہے، وَيَدْخُلُ ما فیہ الاحتمال، بس، اور داخل ہو گئی اس تعریف میں وہ حدیث جس میں اتصال کا احتمال ہے جی۔ داخل ہو گئی اس میں وہ حدیث جس میں اتصال کا احتمال ہے، میں سنیں بھئی انقطاع کا احتمال تو ہے لیکن وہ اس میں داخل ہے، وما یوجد فیہ حقیقت الاتصال من باب الاولا، اور وہ حدیث جس میں حقیقت الاتصال پائے گی وہ تو اس میں اس تعریف کے اندر میں باطریق اولا داخل ہوگی جی۔ وہ حدیث حقیقت الاتصال ہے وہ تو مرفوع مسند حدیث میں مسند میں داخل ہوگی بے طریق الاولا، اور داخل ہے وہ حدیث فی ہے اس تعریف میں فی وہ حدیث جس حدیث میں احتمال ہے، یعنی داخل ہے مسند میں وہ حدیث کہ جس میں انقطاع کا ظاہر کے خلاف پر، پس نہیں وارد ہوگا یہ کہ جب مساوی ہو احتمال اتصال اور انقطاع کا، پس الحاق اس کا مسند کے ساتھ نہیں خالی ترجیح بلا مرجع سے۔ تو اس سوال کا جواب آ گیا کہ اس میں داخل ہے وہ حدیث جس میں انقطاع کا احتمال ہے، جس میں احتمال ہے جی، اور بھئی راجع یہ ہے کہ متصل ہے جی،
اور وہ حدیث جس پایا گیا جس میں حقیقت الاتصال تو وہ داخل ہے باب الاولا سے وما یوجد فیہ پس دخول اس کا مسند میں باب الاولا سے ہے اور علی طریق دلالت نص پس نہیں توہم ہوگا کہ مسند وہ ہے کہ ہو ظاہر اس کا اتصال پس وہ کہ ہو حقیقت الاتصال اور ظاہر ان کا اس کا انقطاع نہ ہوگی مسند کہتے اس کا جواب آ گیا کہ وہ بھی مسند ہے ہاں جی اور داخل ہے وہ حدیث داخل ہے وہ حدیث کے جس میں انقطاع کا احتمال ہے اور وہ حدیث کے پایا گیا اس حدیث میں حقیقت الاتصال باب الاولا سے داخل ہے ویفہم تقیید بالظہور ان الانقطاع الخفی کعنعنۃ المدلس والمعاصر الذی يثبت لقیہ لا یخرج الحدیث عن کونہ مسندا بس سمجھی گئی تقیید بالظہور کہ اس کا ظاہر اتصال ہو اس کا اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ انقطاع خفی جو ہوتا ہے انقطاع خفی جیسے مدلس راوی ان سے روایت کرے اور جیسے ہم زمان راوی روایت کرے ہم زمان سے وہ ہم زمان کے جس کی ملاقات ثابت نہیں ہے تو اس ظہور کی قید سے سمجھا گیا کہ نہیں نکالے گا یہ ظہور حدیث کو حدیث کے مسند ہونے سے جی اور سمجھا گیا ہے تقیید یہ جو کہنا بھی ظاہر الاتصال جی اور سمجھا گیا ہے تقیید سے ظہور نہ تقیید بالظہور سے میرے بچے پیچھے آنکھیں نہیں ظاہر الاتصال وہ ظاہر تے ظہور اور سمجھا گیا اس سے کہ جو انقطاع خفی ہے نا جو مدلس کا ان آنا ہے اور اس معاصر کا ان آنا وہ معاصر جس کی تو یہ کہے گا حدیث کو حدیث کے مسند ہونے سے لیتبا کے اس لیے کہ ائمہ نے اپنے مسانید کے اندر یہ جن کو مسند کہتے ہیں نا مسند کتابیں جن میں مسند حدیثیں ہیں انہوں نے یہ حدیثیں اپنے مسندوں میں ذکر کی ہیں تو پتہ چلا کہ یہ مسند میں داخل ہیں کیا کہ اس لیے کہ وہ ائمہ جنہوں نے تخریج کی ہے نا مسانید کی اس پر انہوں نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں تو پتہ چلا کہ یہ مسند ہیں اور سمجھی گئی تقیید بالظہور سے یہ بات کہ انقطاع خفی جیسے مدلس کا ان آنا اور اس معاصر کا ان آنا کہ نہیں ثابت ملاقات اس کی یہ جو انقطاع ہے یہ انقطاع نہیں نکالتا حدیث کو یعنی یہ جو انقطاع خفی ہے یہ نہیں نکالتا حدیث کو حدیث کے مسند ہونے سے باوجہ اتفاق کرنے ائمہ کے وہ ائمہ جنہوں نے تخریج کیا مسانید کی باوجہ اتفاق کرنے کے علی ذالک اس پر کہ انہوں نے یہ حدیثیں مسند میں ذکر کی ہیں جی اور سمجھا گیا ہے تقیید بالظہور سے یہ بات کہ انقطاع خفی جیسے مدلس کا آنا اور معاصر کا آنا وہ معاصر کے نہیں ثابت ملاقات اس کی یہ نہیں نکال رہا حدیث کو حدیث کے ہونے سے مسند حدیث کے مسند ہونے سے باوجہ اتفاق کرنے وہ ائمہ جنہوں نے تخریج کی ہے مسانید کی اتفاق کس پر اس پر کہ انہوں نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں وہذا تعریف موافق لقول الحاکم المسند ما رواه المحدث عن شیخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا الى صحابي الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ صاحب فرماتے ہیں یہ جو میں نے تعریف کی ہے یہ تعریف موافق ہے امام حاکم کی
کے قول کے امام حاکم نے کیا تعریف کی تھی کہ مسند وہ حدیث ہے روایت کریں اس کو محدث شیخ سے ایسا شیخ کہ ظاہر ہو سماع اس محدث کا شیخ سے، اور اسی طرح اس کا شیخ اپنے شیخ سے درا حال ہے کہ متصل ہو صحابی تک، پھر صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک. کیا کہ جی اور یہ تعریف موافق ہے امام حاکم کے قول کے. جن امام حاکم نے جو مسند کی تعریف کی ہے نا اس کے یہ موافق ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ مسند وہ حدیث کے روایت کرے اس کو محدث شیخ سے ظاہر ہو، سما اس کا شیخ یعنی محدث جس سے روایت کر رہا ہے ظاہر یہ ہے کہ اس کا سما ہے، اسی طرح اس کا شیخ، اسی طرح شیخ، یہ صحابی تک، پھر صحابی سے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اور یہ تعریف موافق ہے امام حاکم کے قول کے. ان کی حدیث کی کتاب ہے مسند، وہ حدیث ہے روایت کرے اس کو محدث شیخ سے ایسا شیخ کہ ظاہر ہو سماع اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ سے، اور اسی طرح محدث کے شیخ کا اپنے شیخ سے، یعنی ظاہر ہو کہ سماع ہے جی درا حال کہ متصل ہو صحابی تک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اور یہ تعریف موافق ہے امام حاکم کے قول کی. وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اس کو محدث شیخ سے کہ ظاہر ہو سما اس کا شیخ سے، اور اسی طرح محدث کا شیخ اپنے شیخ سے متصل ہو صحابی تک، اور صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. وعمل خطیب بس. بہرحال خطیب بغدادی نے جو تعریف کی انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ المسند المتصل. کیا کہ جی خطیب نے جو تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ المسند المتصل فلا ھذا تعریف پوری ہو گئی ہے. اذا جاء بسند متصل یسمى عنده مسندا. اب یہ جو کہا ہے نا کہ المسند المتصل ہو، حافظ صاحب فرماتے ہیں اب ان کی تعریف کے مطابق موقوف جو صحابی تک ہے جب کہ نیچے سے آئے وہ سند متصل کے ساتھ، تو پھر حافظ خطیب بغدادی کے نزدیک اس کا نام بھی مسند ہی ہوگا، کیونکہ یہ کہ جو بھی متصل ہے وہ مسند ہے. کیا کیا جی بس اس تعریف پر وہ جو موقوف ہو کہ جب آئے وہ ایسی سند کے ساتھ جو متصل، یعنی صحابی تک موقوف ہو لیکن محدث سے لے کر صحابی تک سند ساری متصل ہو تو تعریف سچی آ رہی ہے جی. بہر الخطیب پس کہا انہوں نے المسند المتصل، پس اس پر یعنی ان کی تعریف پر موقوف جب آئے سند متصل کے ساتھ تو نام رکھا جائے گا اس موقوف کا عند الخطیب مسندن. اور بہرحال خطیب پس انہوں نے کہا ہے کہ المسند المتصل، پس اس تعریف پر موقوف جب آئے سند کے ساتھ ایسی سند جو متصل ہو نام رکھا جاتا ہے، نام رکھا جائے گا خطیب اس کس کا اس موقوف کا. وضمیر دا بھی تو کو 10 معنی کیے خطیب کے نزدیک مسند سنے ہی بے عند الخطیب، لہذا عند الخطیب مسند شامل ہے مرفوع کو موقوف کو، بلکہ نیچے سے سند متصل ہونی چاہیے. لیکن قال ان ذلك قد یاتی لیکن بقلۃ، لیکن خطیب نے فرمایا ہے کہ بے شک یہ کبھی ہوتا ہے لیکن قلت کے ساتھ ہے. کیا کہ جی خطیب نے فرمایا ہے کہ یہ کبھی ہوتا ہے لیکن قلت کے ساتھ. وَمَكُنَ لیکن قولہ اطلاق المسند علی الموقوف متصل سند،
جب کہ تعریف مسند کی المتصل کے ساتھ سچا نہ اس کا موقوف پر وہم دیتا ہے کہ مسند کا اطلاق موقوف پر بھی ہوگا، جیسے مسند کا اطلاق مرفوع پر۔ جی تو اس کا استدراک کیا اپنے قول کے ساتھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعریف اگرچہ سچی آ رہی ہے مگر بے شک اطلاق مسند کا موقوف پر قلیل ہے، یہ مطلب ہے۔ جی سنیں، لیکن فرمایا بے شک یہ کبھی آتا ہے لیکن قلت کے ساتھ۔ بے موقوف کو بھی مسند کہیں محدثین، یہ قلیل طور پر ہے، مرفوع کو ہی مسند کہتے ہیں۔ جی لیکن کہا ہے کہ بے شک یہ کبھی آتا ہے لیکن قلت کے ساتھ۔ ولیکن ابن عبد البر حیث قال المسند المرفوع۔ بس حافظ صاحب فرماتے ہیں اس سے بھی بعید بات کی ہے ابن عبد البر نے، انہوں نے کہا المسند المرفوع۔ جی حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے بھی بعید بات کہی عبد البر نے، انہوں نے کہا ہے کہ المسند والمرفوع ولم یتعرض للاسناد، انہوں نے اسناد کا دخل ہی نہیں دیا کہ مسند کون ہوتی ہے، جو مرفوع ہوتی ہے۔ تو مرفوع تو پیچھے پڑے جو سرکار تک پہنچ جائے، خواہ نیچے سند متصل ہو یا نہ ہو، اس کو تو مرفوع کہتے ہیں، پیچھے پڑے ہو۔ جی سند کا تعرض نہیں کیا تو فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع اذا كان المتن مرفوعا۔ صبر تو لہٰذا پھر اس کے مطابق جو ہے نا یہ جو کہا ہے کہ مسند مرفوع ہے، تو جو مرفوع ہے نا مرفوع پھر وہی مسند ہے، تو پھر مرسل مرفوع تو مرسل بھی ہوتی ہے، مرفوع تو معضل بھی ہوتی ہے، مرفوع تو کیونکہ سرکار تک جو بات پہنچ جائے متصل ہو درمیان سے یہ نہ، اس کو تو مرفوع کہتے ہیں۔ تو جب مسند مرفوع ہے تو پھر جو مرفوع ہے وہ، تو پھر اب جس طرح مرفوع مرسل بھی ہے، معضل بھی ہے، منقطع بھی ہے، جب کہ متن مرفوع ہو تو پھر یہ سارے مسند بھی ہوں گے، سارے تے ولا قائلہ، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ یہ سارے مسند بھی ہیں، مرفوع تو ہیں لیکن مسند نہیں ہیں۔ جی مسند وہ ہوگا جس کی سند میں ظاہر اتصال ہوگا۔ کیا جی کیونکہ مسند پھر سچی آئے گی، مرسل پر بھی مرفوع مرفوع تو سچی آتی ہے، جب مسند بن گیا معرف، المرفوع بن گیا معرف، تو جہاں تو معرف اور معرف مساوی ہوتے ہیں نا میرے یارہ، تو پھر جو مرفوع ہوگی وہ مسند ہوگی، تو مرسل بھی مرفوع ہے، معضل بھی، منقطع بھی۔ او اذا کان المتن مرفوعا، جب بات سرکار تک پہنچ جائے تو وہ تو مرفوع ہوتی ہے، تو لہذا پھر یہ ساری یہ، حالانکہ ان کو کسی نے مسند نہیں کہا۔ جی اور بہت بعید بات کی ہے ابن عبد البر نے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ مسند مرفوع ہے، یعنی مسند کون ہے، جو مرفوع ہے، اور نہیں تعرض کیا اسناد کا۔ اسناد ہے بالاتصال والانقطاع وغیرہ، اس کا لحاظ نہیں کیا۔ جی تو اور نہیں تعرض کیا اسناد کا، کیونکہ یہ تعریف یعنی اگر مسند مرفوع ہو تو کیونکہ یہ سچی آئے گی مرسل پر اور معضل پر اور منقطع پر، جبکہ متن مرفوع ہو، حالانکہ کوئی قائل نہیں اس کا۔ شابہ جی اس سے بھی ابھی عجیب بات کہی ہے ابن عبد البر نے، انہوں نے کہا ہے کہ المسند والمرفوع، حالانکہ وہ نہیں درپے ہو اسناد کے، مسند سچی کیونکہ وہ سچی آتی ہے مرسل پر اور معضل پر اور منقطع پر، جبکہ ہو متن مرفوع، اور حالانکہ نہیں قول کیا اس کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تعریف ابعد ہے خطیب کی بھی تعریف سے، کیونکہ خطیب کی تعریف جو ہے نا کہ خطیب نے کیا کہا، المسند المتصل، وہ نہیں سچی آتی کسی شے پر محدود کے اغیار سے، مگر صرف موقوف متصل پر سچی آتی ہے، جو صحابی تک موقوف ہو، صرف ایک،
اور وہ ان سے ہے کہ کہا گیا ہے بدخول فی المحدود. اور یہ جو تعریف ہے یہ تو سچی آ رہی ہے انواع متعددہ پر محدود کے اور غیر پر اور نہیں قول کیا اس کے دخول کے ساتھ محدود میں کسی نے بھی قول نہیں کیا. یہ اصطلاح ہے خاص بعض محدثین کے لیے. سنیں عائشہ سے پایا ہم نے اس کو مستعمل علی قلت عند بعض المتقدمین الی آخرہ العالی. العالی فإن قل عدده عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد بالحديث بعينه بعدد كثير أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية كأبي حنيفة كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوه. بندہ پہنچل گیا جی. اچھا جی عالی سند کیا عالی. پس اگر قلیل ہوں سند کے عدد یعنی سند کا رجال کا عدد قلیل تھوڑے ہوں جی. تو اب دھیان کرنا سند کے رجال کی گنتی تھوڑی ہے. سنیں پس یا یہ کہ پہنچے گی وہ سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسی عدد قلیل کے ساتھ. لیکن قلیل پتہ یہ اضافی نام ہوتے ہیں اضافی جی اے بندے اے انہوں کو تھوڑے نے وہ چوکھے نے تو انہوں نے بنسبت تھوڑے نے نا جی. سنیں نا اے چادر تو یارو سنوں پرانی ہے جی. یہ سارے نسبتی نام ہوتے ہیں. تو اس عدد قلیل کے ساتھ بنسبت دوسری سند کے کہ وارد ہے اس سند کے ساتھ وہی حدیث بعین ہی بعدد کثیر. پہلے میں اگر 2 راوی ہیں تو اس میں 3 ہیں, اس میں 3 ہیں تو اس میں 4 ہیں, 5 ہیں مثال کے طور پر. یہ پہلی صورت آ گئی. یہ آخر میں کیا کیا پس اگر قلیل ہوں سند کے رجال کے عدد یا یہ پہنچے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ سند قلیل کے ساتھ بنسبت دوسری سند کے وارد ہے اس کے ساتھ وہی حدیث جو 3 واسطوں سے ہے بین ہی وہی حدیث 4-5 واسطوں سے بھی وارد ہے. یا پہنچے گی وہ سند جو ہے نا ایک امام تک, نیچے سے وہ ائمۃ الحدیث سے, کس سے حدیث سے, کہ وہ جو نا نیچے سے تھوڑے بندے ہیں. ایسا ہی بھئی امام تک جو صفت علیہ والا ہے, جو بڑی بلند صفت والا ہے. صفت کون سی؟ حفظ, فقہ, ضبط, تصنیف وغیرہ ذالک. ان صفات سے جو تقاضا کرتی ہیں کس کا؟ سر فرست امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے امام ابو حنیفہ اور جیسے امام شعبہ, امام مالک, امام ثوری, امام شافعی, امام بخاری, امام مسلم اور ان کی مثل جی. تو یار میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں, کوئی عیب نہیں تھا. اللہ کی قسم 4 چاند لگ جانے تھے جی. بہرحال چلو وقت تو گزر جانا سارے دا, نہ مڑ کے ہونا ہے تو نہ غلطی ہو جڑی ہو گئی ہے جی. جی کیا کہ جی یا منتہی ہو یا پہنچے گی ایک امام تک, یا سند منتہی ہوگی امام تک, جو کہ کون سا ایسا امام جو صفت علیہ والا ہے. صفت علی کیسے؟ جیسے حفظ اور فقہ اور ضبط اور تصنیف اور اس کے علاوہ صفات مقتضیہ للترجیح. ابی حنیفہ, شعبہ و مالک و ثوری و شافعی و بخاری و مسلم و نحوی, امام محمد, امام ابو یوسف, یہ سارے حدیث کے سبحان اللہ. حضرت حماد, حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو جی عالی پس بے شک نہ
پس اگر قلیل ہو آرام نال عدد اس کا یعنی سند کے رجال کا عدد یعنی سند کے پس یا یہ کہ منتہی ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تک اس عدد قلیل کے ساتھ بنسبت سند آخر کے وارد ہے اس سند کے ساتھ وہ حدیث بعینی ہی عدد کثیر کے ساتھ یا پہنچے گی سند ایک امام تک ائمۃ الحدیث سے ایسا امام جو صفت علیہ والا ہے بلند صفت وہ کیسے جیسے حفظ اور فقہ اور ضبط اور تصنیف اور اس کا غیر صفات سے جو تقاضا کرنے والی ہیں ترجیح کا جیسے امام شعبہ امام مالک امام ثوری امام شافعی امام بخاری امام مسلم اور ان کی مثل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی العالی بس اگر قلیل ہو اس کے عدد یعنی سند کے رجال کے عدد پس یا پہنچیں گے نبی پاک صلی اللہ یا پہنچے گی وہ سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس عدد قلیل کے ساتھ بنسبت سند آخر کے وارد ہے اس کے ساتھ وہ حدیث بعین ہی عدد کثیر کے ساتھ یا وہ پہنچے گی ایک امام تک ائمۃ الحدیث سے ایسا امام جو صفت علیہ والا ہے جیسے حفظ اور فقہ اور ضبط اور تصنیف اور اس کے علاوہ صفات مقتضیہ للترجیح جیسے سے امام ابو حنیفہ جیسے شعبہ و مالک و ثوری و شافعی و بخاری و مسلم و نحوہم رضی اللہ تعالی عنہم سمجھے ہی اچھا جی اگے العلو فالاول وهو ما ينتهي الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلو المطلق پس اول اور وہ ہے کہ جو سند پہنچے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تک کم واسطوں سے بنسبت دوسروں کے اس کا نام ہے علو مطلق کیا نام ہے اگلا ہے جو امام تک پہنچے علو نسبی وہ آگے آ رہا ہے کیا کہ جی اول وہ سند کے پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم واسطوں کے ساتھ وہ علو مطلق ہے وہ علو مطلق ہے اگے چلنا فین اتفاقا بسم اللہ سنده صحیحا کان الغایۃ القصوى والا فصورۃ القلوب فی موجودۃ ما لم یکن موضوعا فہو اچھا جی پس اگر متفق ہو جائے یہ بات کہ وہ جو سند سرکار کا تک پہنچے صحابی سے نیچے صحابی تو سارے عادل ہیں تو وہ ہو سند اس کی صحیح بھی میں نیچے جو صحابی سے نیچے ایک یا دو راوی ہیں وہ سارے کیا ہوں سیکھا ہوں تو ہو جائے گی یہ حدیث غایت القصویٰ یہ بہت اعلی درجہ حدیث ہو جائے گی وگرنہ علو کی صورت اس میں موجود ہے علو کی تو سوال ہے تو اگر اس زمانے میں کسی نے حدیث گاڑ لی ہو جنگیں لگی تھی کام تو چل رہا تھا تو کہتے نہیں یہ موضوع کے ما سوا کی بات ہے موضوع تو ہے ہی کوئی نہیں نا لہذا وہ اس کی علو سند کدھر ہوگی جی ہاں جی کیا کہہ جی اگر متفق ہو کہ وہ جو سند ہے وہ صحیح ہے صحیح بھی اگر یہ اتفاق ہو جائے کہ صحیح بھی ہے تو یہ حدیث یعنی یہ سند بھی بڑی اونچی ہے تو ظاہر ہے جب سند اونچی ہے تو مطلب ہے کہ وہ جو حدیث ہے وہ انتہائی صحیح حدیث ہوگی جی وگرنہ اس حدیث کے اندر علوف کا جو ہے نا صورت وہ موجود ہے جب تک کہ وہ موضوع نہ ہو کیونکہ موضوع جو ہوتی ہے وہ کل عدم ہوتی ہے سمجھے ہی وہ دھیان کر ایک منٹ پھر ترجمہ کر دیں میں خود رہوں العلو المطلق بڑی اہم گل جو ہے یعنی علی الاطلاق کی علو مطلق علی الاطلاق جو سرکار تک کم واسطوں سے پہنچی بنسبت دوسری سند کے نہ کہ بنسبت کسی شخص کے دون شخص نام رکھا گیا مطلقاً بوجہ ہونے اس کے بنسبت صاحب شریعت کے وہ الذی ہوا حال مطلقاً جی کہ بے سرکار تک مطلقاً پہنچی قال شارع
ملا علی قاری صاحب نے فرمایا جان اس بات کو کہ سند کا اصل جو ہے نا وہ خصیصہ ہے، خاص ہے، خصیصہ فاضلہ ہے اس امت کے خصائص میں سے، اور سنت بالغہ ہے سونوں نے بے سنداں دا دھیان کرنا، بلکہ فروض بے سند ہونی چاہیے۔ ابن مبارک نے فرمایا ہے کہ اسناد دین سے ہے، اگر نہ ہوتی اسناد تو البتہ میں کہہ دیتا وہ جو کہتا جو چاہتا۔ علامہ سوری نے فرمایا اسناد اس مومن کا اسلحہ ہے، جب اس کے پاس اسلحہ نہ ہو تو وہ نہیں قدرت رکھتا یہ کہ جنگ کرے۔ علامہ بقیہ نے فرمایا کہ میں نے مذاکرہ کیا حماد بن زید کے ساتھ چند احادیث کے ساتھ، تو اس نے کہا یہ حدیثیں بہت کمال سنائی ہیں تو نے، اگر ان کے پر بھی ہوتے تو، اگر ان کے پر سے یعنی ان کی سندیں ہوتی ہیں، سندیں گڑبڑ ہیں یار، گلاں تو بڑی کمال کیتی ہیں۔ وقالا مطر نے فرمایا ہے اللہ تبارک، سارے محدثین کے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ احقاف آیت نمبر 4 میں، او اثارت من علم، انہوں نے کہا اس سے مراد اسناد الحدیث ہے، کیا ہے؟ حدیث ہے۔ پھر یہ تو ہوگی نا سندوں کی شان، پھر طلب العلو بسند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب ہو جاؤں، یہ طلب العلو امر مطلوب ہے اور شان۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اسناد عالی کا طلب کرنا یہ سنت ہے ان لوگوں سے جو پہلے گزر گئے ہیں۔ ابن معین سے روایت ہے کہ جب ان کو کہا گیا نا ان کی اس مرض میں جس میں وہ کہ آپ کیا خواہش کرتے ہیں، فرمایا دو، ایک بیت خالی گھر ہوئے تو میں اللہ اللہ کردہ ٹر جاواں کول کوئی نہ ہوئے، دوسرا اسناد عالی، بیت خالی تھے اسناد عالی، سبحان اللہ۔ اور امام احمد بن اسلم فرماتے ہیں کہ قرب الاسناد قرب یعنی قربت الی اللہ عز و جل۔ ابن صلاح نے کہا ہے لأن قرب الاسناد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرب الیہ ہے سرکار کے نزدیک، اور قرب الیہ ہے یہ قرب الی اللہ عز و جل ہے جی۔ اور امام حاکم نے فرمایا طلب اسناد علی کا سنت سیاح ہے۔ پس ذکر کی حدیث حضرت انس کی میں فی مجی عرابی کے آنے میں کہ عرابی آئے، سنیا جی کہ بھی عالی سند جو ہے نا یہ سنت ہے، کہ انہوں نے آ کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آپ کے پیغام لانے والے آئے ہیں، پس انہوں نے نظام کیا اس طرح الحدیث، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، سنیں جی تو سرکار یہ ایسے بات ہے، تو اب اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ اگر ہوتا طلب العلو فی الاسناد غیر مستحب، یہ مستحب نہ ہوتا تو البتہ اس پر انکار کیا جاتا اس کے سوال کا، اس سے جو اس نے خبر دی اس کے پیغام لانے والے نے، سنے نا بھی اس کو کہا جاتا کہ اس نے جو بتایا وہ تمہیں تسلی نہیں ہوئی اس پر جی، تے والا آمارہ ہو بالاختصار، سرکار حکم دیتے اس پر جو اس رسول نے تمہیں پیغام پہنچایا نا میرے پیغام دینے والے نے، بس وہ ٹھیک ہے جی، حالانکہ سرکار نے اس کو وہ باتیں بتائیں، تو اس سے پتہ چلا کہ سند عالی یہ سنت ہے جی۔ قال الجزری وقد رحل کو سفر کیا تھا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے مدینہ شریف سے مصر تک ایک حدیث کی طلب میں، حالانکہ یہ بھی صحابی ہیں لیکن وہ دوسرے صحابی کے پاس روایت تھی تو آپ اس سے سننے گئے تھے جی، بھئی ادھر پتہ تو تھی لیکن کہا میں اس سے سننا چاہتا ہوں جس صحابی سے یہ روایت ہے تاکہ میرا واسطہ سرکار سے اور قریب ہو جائے، یہ صحابی خواہش کر رہے ہیں، اللہ اللہ انتہا۔ کہتے ہیں وما اما بہرحال وہ جو قول کیا اس کا بعض اکابر صوفیہ نے اس سے کہ انا حدثنا جی کیا یہ باب من ابواب الدنیا، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس محل اس کا یہ ہے کہ جب ہو غرض سے حصول غرض دنیج یا غرض دنیوی تو پھر یہ باب دنیا ہے جی، وگرنہ یہ باب آخرت ہے۔ قال محمد بن حاتم بے شک اللہ تعالیٰ نے قد اکرم هذه الامہ بالاسناد، نہیں کسی ایک کے لیے امم سابقہ سے اسناد
محض وہ صحف تھے ان کے ہاتھوں میں، اور تحقیق انہوں نے خلط ملط کر دی اپنی بکتبہم اخبار، ہم اپنی کتابوں کے ساتھ اپنی خبریں بھی ملا دی۔ اب ان کے پاس کوئی تمیز نہیں تھی کہ جو اللہ نے تورات نازل کیا وہ کون سی اور انجیل کون سی، اور وہ جو لہ کیا انہوں نے خود اپنی خبروں سے وہ کون سی ہے جو غیر ثقات سے آ گئی ہیں۔ تو یہ صرف اس لیے آئی ہیں کہ ان کی سندیں ان کے پاس نہیں تھی۔ جی اور سنیں ہی علو صفت لنوع من الاسانید المتصلہ والاسناد العالی، وہ ہوتی ہے کہ قلیل ہو عدد الوسائط اس میں باوجود اتصال کے، اور علو دو قسم ہے، علو مطلق اور وہ قلت الوسائط الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور علو نسبی ان قریب اس کی تعریف اور بحث آ رہی ہے۔ علو مطلق انہوں نے پھیرا دینے عیب کوئی نہیں جے، پس اول اور وہ سند ہے جو پہنچے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تک، اور کم واسطوں سے یہ اول کیا ہے، علو مطلق ہے۔ پس اگر اتفاق ہو جائے، متفق ہو جائے یہ کہ ہو، بسم اللہ، یہ کہ ہو سند اس کی صحیح تو ہو جائے گی غایت القصوی، انتہائی اونچے درجے کی ہو جائے گی، وگرنہ پس علو کی صورت اس میں موجود ہوگی جب تک نہ ہو موضوع، پس موضوع تو مثل عدم کے ہے۔ یہ دفعہ ہے سوال مقدر کا، تقریر اس کی یہ کہ کہا جائے کہ قلت العدد کبھی پایا جاتا کس میں، اور موضوع کے لیے تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ بھی بڑی علو ہو گئی ہے، تو کیسے کہا فل اول، یعنی قلیل العدد جو پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ علو مطلق ہے۔ جواب یہ ہے کہ سونیو موضوع تو ہے ہی کونی بچ کی نو کہ دلیا ٹھوکیا جی فلا یدخلو فی قلیل العدد، تو فلا توجد فی صورت جب یہ حدیث ہی نہیں ہے تو علو کی پہلے حدیث ہوگی تو علو کی صورت ہوگی، اس میں منع کرو جی۔ علو مطلق پس اول، اور وہ ہے کہ پہنچے سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ علو مطلق ہے۔ پس اگر متفق ہو یہ کہ ہو سند اس کی صحیح تو ہوگی غایت القصوی، وگرنہ پس علو کی صورت اس میں موجود ہے جب تک نہ ہو موضوع، پس وہ مثل عدم کی ہے۔ ایک لائن اور العلو بسانی العلو النسبی وہو العدد فی ذالک الامام ولو کان العدد من ذالک الامام الی منتہاہ کثیرا۔ ثانی ہے علو نسبیش، نیچے محدث سے نا جو امام ہے حدیث کے اندر، اس میں ایک سند سے واسطے تھوڑے ہیں، دوسری نسبت سے واسطے زیادہ ہیں، اگرچہ امام سے اوپر جتنے بھی واسطے اس کا لحاظ نہیں ہے، نیچے ایک طرف سے واسطے کم ہیں ایک طرف سے زیادہ ہیں، یہ کم والے جو واسطے ہیں اس کو کہتے ہیں علو نسبی۔ علو نسبی سے مراد اس امام کی نسبت سے ادھر سندیں نیچے کم ہیں، ایک طرف دو بندے ایک طرف تین ہیں، جی سمجھ آ گئی۔ علو نسبی ثانی علو نسبی ہے، اور وہ ہے کہ قلیل ہو عدد اس سند میں اس امام تک، اگرچہ ہو عدد اس امام سے حدیث کے منتہا تک، منتہا کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کثیر، اگرچہ اوپر کثیر ہو حرج کوئی نہیں ہے جی۔ علو نسبی اور ثانی علو نسبی ہے، اور وہ ہے کہ قلیل ہو عدد اس میں اس امام تک، اگرچہ ہو عدد اس امام سے اس کے منتہا تک کثیر، اس لیے کہ حدیث بے وجود ذالک الامام فی رجالہ تحصل لہ رفت و مزیت بنسبت اس سند کے جس میں اس امام کا ذکر نہیں ہے، اور نئے نقصان دیتا ہے اس کو کثرت متاخرہ یعنی امام سے اوپر، کیونکہ غالب یہ ہے کہ مشائخ الامام جی جو امام کے مشائخ ہیں اوپر وہ سارے ثقات اعظام ہیں، امام صاحب دے استاداں نال تن مسئلہ بن گئے تے سارا ذوف آ گیا جی یہ تو بورڈ لگے سن، بورڈ نمبر 1 ذوف، بورڈ نمبر 2 ذوف، بورڈ نمبر 3 ذوف، اتنے اتنے انہاں دے جنہاں دے نام لے انہاں دے سارے اتنے مشائخ سارے کی نے سکھ ہے تے بھی تے سکھاں نے آدھا بھی سیکھیا من کر لیں چلو۔